دل ہے بآغوش اثر آج کی رات، چاند چھپ کر بیٹھا تھا کسی گوشے میں، چاند چھپ کر بیٹھا تھا کسی گوشے میں، نہیں رکھتا تاب نظارہ قمر آج کی رات۔ یہ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں مجھے گزارش ہے تو تھوڑے قریب تشریف لے آئیں، تھوڑا محفل کا ذوق بن جائے گا۔ زیادہ دیر آپ کے لیے تھوڑے چند منٹ کے لیے بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری نثر کی صورت میں لگوا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہکشاں جلوہ فشاں تھی رستے میں، کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کو، کہکشاں جلوہ فشاں تھی رستے میں، کہ ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، کہ ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، چاند چھپ کر بیٹھا تھا کسی گوشے میں، نہیں رکھتا تاب نظارہ قمر آج کی رات، حسن مہما ہوا عشق کے ہر آج کی رات، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، آخری شعر ہے، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات، اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات۔ یہ جو رات گزری ہے بڑی برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے۔ آج دن جن خوش بخت لوگوں نے روزہ رکھا ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ احادیث مبارکہ میں اور تاریخ اور صوفیاء نے اس کو لکھا کہ جو بندہ ایک یہ 27ویں شب کا دن گزار کے آگے روزہ رکھے، رات عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک روایت میں امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نیکی اس کے عمل نامے میں لکھ دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ تو بہرحال مختصر حاضرین 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے۔ واقعہ معراج بڑا تفصیل طلب ہے، ایک خلاصہ طلب آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ لفظ سبحان سے رب نے اس واقعہ کا آغاز کیا، میں ڈیٹیل کے ساتھ جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ اپنے بارے میں اپنی پاکی بیان کر رہا ہے۔ اور بعض صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ اپنی تعریف خود بھی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اپنی بات کی پختگی کے لیے، اپنی بات کو واضح کر کے دکھانے کے لیے اپنی تعریف کرنا بھی جائز ہے۔ یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ دنیا والوں، صوفیاء، علماء، مشائخ کی سنتیں تو اللہ تعالیٰ کی، رب خود کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی پاکی کا بیان کرنا، اپنی وضاحت کرنا میری سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر نجس سے، ہر پلیتی سے، ہر قسم کے عیب سے۔ اتنا اللہ پاک ہے کہ اللہ فرماتا ہے پاکیاں تمہیں تقسیم کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں میں اتنا پاک ہوں، اتنا پاک ہوں، اتنا پاک ہوں کہ میں اپنے محبوب کی اہل بیت کو بھی پاک کر دیتا ہوں۔ کتنا پاک کرتا ہوں؟ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، قرآنی سوال، قرآنی جواب۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت کو، گھر والوں کو اتنا پاک کر دیا ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ۔ میں اس واقعے کا آغاز اس سبحان سے کر رہا تھا کہ گنجائش شک و شبہ کی ختم ہی ہو جائے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بات آگے چلاتے ہیں۔ فرمایا میں نے سیر کروائی، اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں، میں نے سیر کروائی اپنے بندے خاص کو راتوں رات، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک۔ اگر ظاہری سفر کیا جائے تو فرمایا تیز رفتار گھوڑا اگر سفر کرے تو 1 مہینے کا رستہ ہے، 1 مہینہ لگا دیتا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسرائیل جاتے تک۔ تو حضور راتوں رات گئے، یہ میں نہیں رب کا رسول اور رب خود دعویٰ فرما رہا ہے، رب کہہ رہا ہے۔ اب میرے دوستو اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی تک میں نے سیر کروائی۔ اقصی کا معنی کیا ہے؟ دور، دور والی مسجد۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ عرض کر جاؤں اہل علم کے لیے کہ ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، بچیوں کے بھی نام رکھتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے رکھتے ہیں۔ ہم نام رکھ دیتے ہیں اقصی، بیٹی کا نام ہے جی اقصی، میں قرآن کا لفظ جی اقصی نام رکھ دیا۔ اب یہاں نقطے والی بات اور سمجھ والی بات ہے، فرمایا اقصی کا مطلب تو دیکھو، وہ مطلب کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ قرآن میں لفظ آئے،
پہلے مطلب تو دیکھو، کیونکہ نام کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے۔ اقصیٰ کا مطلب ہے دور، دور والی مسجد، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، دور والی مسجد۔ اقصیٰ کا معنی ہے دور۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم نام رکھتے ہو قرآن میں سے نکال کے، قرآن میں سے بندہ نام نکالتا ہے اور جی سدرہ، سدرۃ المنتہا، سورہ نجم کا لفظ ہے سدرہ۔ سدرہ کا مطلب ہے بیڑی، تم نے بچی کا نام سدرہ رکھا، گویا تم نے بیڑی نام رکھ دیا۔ اسی طرح قرآنی لفظ ہے بلا یزید الظالمین الا خسارا، بڑی طویل بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، صرف سمجھانے کے لیے نقطہ تن آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بلا یزید الظالمین الا خسارا۔ اب یزید کا لفظ قرآن میں آیا ہے، کوئی بندہ یزید کا نام رکھنا پسند کرتا ہے؟ اللہ یزید کا مطلب برا نہیں، نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں رکھتے؟ یزید کے کام ہی ایسے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ واقع کربلا کا سارا مجھے بھی یزید تھا، اس نے جو زیادتیاں کی آپ کے سامنے۔ تو یزید نام کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ یزید کا معنی ہے زیادتی کرنے والا، یہ اس لیے نہیں رکھا جاتا یزید نے زیادتیاں کی۔ اب نام جو بھی رکھا جائے بڑے سوچ سمجھ کے رکھا جائے۔ قبلہ والد صاحب اللہ جنت عطا فرمائے، بچے عطا فرمائے، بیان کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی دو چار جاہل بندے اکٹھے ہو گئے گاؤں میں، تو مولوی صاحب اسی طرح ناموں کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ گیا محمود نام کا، تو وہ کہتا ہے وہ یار مولوی صاحب میں نے سنا آپ نے اقصیٰ کا نام بتایا ہے اور سدرہ نام بتا رہے ہیں، قرآنی نام بتا رہے ہیں، میرا نام محمود ہے، کیا قرآن میں میرا ذکر بھی ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں تیرا ذکر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ذکر، تیرا ذکر قرآن میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا مقام محمود۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، مقام حمد عطا کریں گے، مقام تعریف عطا کریں گے، جہاں میرا محبوب ہوگا اور میرے محبوب کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے یہ نہ سوچو کہ نام قرآن سے ہے، یہ دیکھو کہ قرآن میں جو نام لکھا ہے اس کا اثر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ہمیں نام سوچ سمجھ کے اہل علم سے پوچھ کے رکھنا چاہیے۔ بات توڑنے لگی، آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اس مسجد کے پاس ہم نے جب اپنے محبوب کو مسجد میں لے گئے، مسجد اقصیٰ تک معراج کروائی، بظاہر زمینی معراج، اس مسجد کی شان رب بیان فرمایا۔ اس مسجد کی شان کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ شان والی مسجد ہے جس کے ماحول میں ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ برکتیں، اب سوچ میں عام آدمی بھی سوچے نا یار برکت تو ہم بچپن سے مولوی صاحب کو سنتے آئے ہیں کہ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے برکت مسجد کے بعد ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ کسی کا ذاتی فیصلہ تو نہیں نا، اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے برکت مسجد کے ارد گرد رکھی ہے۔ اب مفسرین سے پوچھا جائے، تفسیر کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ ارد گرد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ارد گرد 10,000 نبیوں کی قبریں، 10,000 نبیوں کی قبریں ہیں جن کو رب برکت کہہ رہا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے ماحول میں ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ نبیوں کی قبروں کو برکت کہا جاتا ہے، تو برکت تب بنتی ہے جب نبی ان قبروں میں موجود ہوتے ہیں۔ نبی جسم و روح کے ساتھ قبروں میں موجود ہیں، اس لیے رب اس کو مسجد کو شان بیان کرنے کے لیے، مسجد کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ نبیوں کی قبروں کا حوالہ دیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ہم نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کروایا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ معراج کیوں کروایا گیا، کون کون سی نشانیاں، موٹی موٹی بتاتا چلو تو وقت بچ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جنت دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائیں، پھر جنت کی مخلوقات، جنتی حوریں دکھائیں، پھر اسی طرح اپنے محبوب کو اپنے دوستوں کے محلات دکھائیں، چلیں تفصیل سے کسی جمعے میں بیان کریں گے۔ پھر اسی طرح دوزخ دکھائے، دوزخ میں عذابات ہوتے ہوئے دکھائے، کس کو کس طرح کا کیوں عذاب ہو رہا ہے، یہ سب بتایا گیا۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو حضور اس دنیا میں رہ کے بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن رب پاس بلا کے بتانا چاہتا تھا
کہ لوگوں میں اس شان کا مالک ہوں، میری قدرت پہ یقین رکھو، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں کہ میں اپنے محبوب کو زمین پر بیٹھ کے بھی معراج کروا سکتا تھا، اپنے پاس بلا کر بھی معراج کروا سکتا تھا، اپنے پاس بلا لیا۔ لِنُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ میرا محبوب میری عطا کے ساتھ اس رات میری نشانیاں دیکھ کر سمیع بھی ہے اور بصارت بھی رکھتا ہے، سن بھی رہا۔ تو آج ہم جس مقصد کے لیے اس مسجد میں اکٹھے ہو کے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد ہے معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، حضور واپس تشریف لائے۔ اب کئیوں نے واقعہ معراج سنا، ایمان جن کے کمزور تھے وہ بے ایمان ہو گئے، بے ایمان ہو گئے۔ جن کے ایمان تگڑے تھے، مضبوط تھے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یہ واقعہ معراج سن کے اب آخری بات یہ ہے کہ جب واقعہ معراج کمپلیٹ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واقعہ معراج بیان کیا۔ جہاں تک تعلق تھا لفظ سبحان سے لے کر مسجد اقصی تک کا، وہاں تک تو ہر کسی نے یقین کر ہی لیا کہ اللہ نے خود ہی دعویٰ کیا ہے کہ میں لے گیا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب آسمانوں کی بات آئی، وہاں پر لوگوں کے ایمان ڈول گئے، تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اب ایک نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی معراج پہ گئے، چلو مسجد اقصی کی تصور کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہوتے تو 1 مہینے کا سفر ہے، راتوں رات یہ کہتے ہیں میں ہو کے آیا ہوں۔ اس نے سوال کیا، یہودی تھا نا، ایمان کمزور تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب اگر واقعی آپ معراج پہ گئے، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کا رنگ روغن کیا ہے، اس کے فرش پہ قالین جو ہے اس کا رنگ بتائیں۔ اس نے تو دیکھا ہوا تھا، وہ سفر کر کے آیا ہوا تھا اسرائیل کا۔ اس نے کہا مسجد اقصی کا سارا حلیہ بتائیں، مینار کتنے تھے، ان میناروں کے سٹے لگے ہوئے تھے جسے ہم کلش کہتے ہیں، وہ کتنے تھے، ان کا رنگ و روغن کیا تھا، یہ تعداد بھی بتائیں، رنگ و روغن بھی بتائیں۔ پہلے دل میں سرکار تھوڑا سا مغموم ہو گئے کہ اب میں وہاں پر تو نبیوں کی امامت کروا رہا تھا، میں مینار تو نہیں گن رہا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے ہیں، مثال یہ سمجھانے کے لیے آپ نماز پڑھنے ہیں اور خان صاحب میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، خان صاحب تھوڑا لیٹ نماز پڑھنے ہیں اور بعد جا کے مجھے کہیں اور امام صاحب یہ بات بتائیں کہ میں مسجد میں گیا ہوں، چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے، میری نماز میں خلش پیدا ہو گیا، آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا مسجد میں۔ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے خان صاحب کو کہوں گا آپ ایسا کریں کہ پانی کا ایک گلاس لینا، یہ بات کے لائیں، خان صاحب بات کے لے آئیں گے۔ اب مثال سمجھانے کے لیے خان صاحب پانی کا گلاس بات کے مسجد میں آ جائیں گے، میں ان کو کہوں گا یہ پانی پورا بھرا ہوا ہے، گرنا قطرہ بھی نہیں چاہیے مسجد کے اندر، یہ آپ پورا پانی مسجد کے 4 چکر بھی لگا کے باہر آئیں گے، پانی کا قطرہ بھی نہیں گرے گا۔ میں اب ان سے پوچھوں گا خان صاحب آپ نے پانی کا قطرہ بھی نہیں گرایا اور آپ باہر بھی آ گئے، اب آپ بتائیے کون کون باتیں کر رہے ہیں؟ خان صاحب خاموش ہو جائیں گے کہ یار میری توجہ تو پانی کی طرف نہیں ہے، پانی میں بندوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ اسی طرح رب کے رسول نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے ان کو یہ جواب دیں کہ میں اس وقت تو مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، نبیوں کی امامت کروا رہا تھا، میرے تو رنگ روغن نہیں دیکھ رہا تھا، دروازے نہیں گن رہا تھا، میں اس طرف میری توجہ نہیں تھی۔ لیکن میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر گزری، رب نے فرمایا اے جبریل میرا محبوب معیوب ہو گیا ہے، محسوس کر رہا کہ یہاں پہ میں لاجواب نہ ہو جاؤں، جا مسجد اقصی اٹھا اور میرے محبوب کے سامنے رکھ۔ جبریل نے اپنے پر پہ مسجد اقصی اٹھائی، وہ جبریل جو ایک پر کھولے زمین و آسمان اس زمین و آسمان اس پر کے نیچے آ جائے، وہ جبریل آئے، انہوں نے مسجد اقصی کو اپنے پر پہ اٹھایا، حضور کے سامنے رکھ دیا۔ میرے آقا دروازے بھی بتا رہے ہیں، مینار بھی بتا رہے ہیں، رنگ و روغن بھی بتا رہے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور آپ بتائیں کہ ہمارے قافلے فلاں فلاں جگہ سے آ رہے ہیں اور ان قافلوں کے اوپر جو بورے ہیں ان بوروں کا رنگ بھی بتائیں، اور ایک قافلہ ایسا ہے جس کے اونٹ پر پیالہ الٹا پڑا ہوا ہے، اور وہ اونٹ کا بتائیں کہ وہ کون سا اونٹ ہے، اور اس
پیالہ جو اس اونٹ پر پڑا وہ کون سے نمبر والا اونٹ ہے، وہ قافلے کا نمبر بتائے. میرے آقا نے فرمایا 3 دن بعد وہ قافلہ آئے گا. سورج طلوع ہو رہا ہوگا، قافلہ بھی آ رہا ہوگا. اب یہودی انتظار کر رہے ہیں. 3 دن گزر گئے، دوپہر کا وقت قریب ہونے والا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے. لوگ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں، ان کے ایمان کمزور تھے، انہوں نے کہا کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. یہودی دور کھڑا نظارہ کر رہا تھا اپنے گھر کی چھت پہ دیکھ کے، اس نے کہا وہ سورج بھی نکل آیا، ادھر قافلہ بھی آ گیا. میرے نبی کی جو زبان ہے وہ صادق اور واحد اور امین بن کے آئی ہے. حضور تشریف لائے، واقعہ معراج مکمل ہوا. ابو جہل ایسے نہیں دوڑا، وہ سن کے دوڑا کہ حضور نے دعویٰ کیا کہ میں راتوں رات گیا اور یہ دیکھا وہ دیکھا، جنت میں محلات دیکھ کے آیا. آخر کار ابو جہل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اے صدیق اکبر آپ کا یار ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات گیا، یہ ماننے والی فرمایا اگر میرے یار نے دعویٰ کیا تو میں تصدیق کرتا ہوں. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، تو خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، کمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دور نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے عمل پیرا ہو جائیں. اور اس واقعے سے سب سے آخری سبق جو ہمیں جو ملا ہے اور سب سے اہم، میرے آقا تحفہ معراج لے کر آئے. اور وہ کیا تھا؟ آپ نمازیں لے کر آئے اور روزے لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازیں تھیں، 6 مہینے کے روزے تھے. ہم 50 نمازیں پڑھنے شروع کریں، صبح ایک نماز پڑھے تو ساتھ ہی 10 منٹ بعد دوسری نماز کا ٹائم ہو جائے، پھر تیسری کا، چوتھی کا. مسجد سے باہر ہی نہ نکل پائیں، سارا دن اور رات نمازوں میں چلی جائے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کام کروائیں، اللہ حاضر کیا، 5 نمازیں، 30 روزے رہ گئے. میرے آقا نے فرمایا موسیٰ جسے تو طور پہ ایک دفعہ نہیں دیکھ سکا، میں اسے 9 دفعہ دیکھ کر آیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ہے. حضور آئے، فرمایا امتی مبارک ہو، نمازیں 5 پڑھ ثواب رب 50 کا دے گا، روزے 30 رکھ ثواب 6 مہینے کے روزوں کا ملے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ثواب میں کمی کوئی نہیں. فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز میں مومنوں کی معراج ہے. آخری سبق یاد رکھیں کہ نماز جب پڑھیں گے تو مومن کو معراج مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق رب کی معراج کی ہے، دیدار کیا ہے، اور میں رب کے پاس جا کے دیدار کرایا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ پھر مومن کی معراج کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز میں مومنوں کی معراج ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 شعر اسلام پاک کے پڑھے جائیں گے، اس کے بعد دعائے خیر کے لیے ہم فاتحہ کے لیے بعض بزرگوں کی قبر مبارک ہے، الحاج راجہ محمد صاحب کی، جن کے فیضان سے یہ محفل جاری ہے. ادھر دعائے خیر بھی ہوگی، پھر لنگر تقسیم کیا جائے گا. تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمائے بس میں ہدایت پیلا ہو سلام شمائے بس میں ہدایت پیلا ہو سلام. اور جس کے آنے سے